اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وآل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 پھر سے شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس سلسلہ میں اس آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے گزشتہ دو اقساط میں آپ کے سامنے اس معاہدے کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا، اور یہ دوسرا معاہدہ تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے۔ عبادت کے چند تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیں۔ اس کے بعد والدین کے حقوق کی بات آتی ہے کہ والدین کا حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، اور بنی اسرائیل سے خصوصاً اور عموماً مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسی طرح پھر ذی القربیٰ مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ والیتامى والمساکین، آج کی نشست میں یتامہ اور مساکین اور قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے بارے میں بات ہوگی۔ یعنی تیسرے نمبر پر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ ہیں یتیموں کے حقوق۔ پارہ نمبر 30 سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 9 سے 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پس کسی یتیم پر سختی نہ کرو اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑکو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ، میں دو ضعیفوں یعنی یتیم اور عورت کے حقوق غصب کرنے سے احتراز کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر اپنا مال ان کے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کے ضمن میں پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ناحق طریقہ سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور وہ البتہ دوزخ میں جائیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ اس طرح میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔
اس کے آگے مساکین کے حقوق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریب اور مساکین کے حقوق بھی مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ اور پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور اس کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہوں، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون آیت نمبر 1 تا 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ، عورت اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی کرنے والے کی مانند ہے۔ ناظرین، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی اس کا بھی وعدہ لیا گیا تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ نہایت ہی نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے، ایسی گفتگو جس میں پیار، محبت، خلوص اور مٹھاس جھلکے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کم از کم حق یہ ہے کہ وہ اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور بات چیت میں نرمی اختیار کرے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین مثال ہیں، اس اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی توقع رکھے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرانے والے، نہایت تواضع کرنے والے اور دوسروں کی عزت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کی، کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی اور نہ ہی کبھی کسی کا دل توڑا، یعنی وہ اخلاق حسنہ کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ مومنین کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور تکبرانہ گفتگو سے اجتناب کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ پھر فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ ناظرین، اس سے اگلی بات ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
کہ نماز بھی قائم کرو۔ نماز قائم کرنا حقوق اللہ میں سے ہے، جبکہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں پہلے بھی میں اس سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی کی عادت پڑتی ہے اور یہ روحانی تطہیر کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار نماز پر زور دیا گیا ہے، چنانچہ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ نماز کی طرف چل کر جانا بڑی فضیلت والی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نماز کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ ادا کرنا حقوق العباد میں سے ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، انسان کا بخل جاتا رہتا ہے اور دوسروں کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور یہ تزکیہ نفس کا باعث بھی بنتی ہے۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جائے اور وہ شخص پھر بھی اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت والے دن اس کے انجام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کر کے پھر اس کے دونوں پہلوؤں پیٹھ اور پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ان کو گرم کر کے ان سے اس کو دوبارہ داغا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 83 کی تفصیلات و تشریحات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب آئندہ نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔